إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایمان کے ارکان میں ایک اہم ترین رکن آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے میں ایک اہم ترین بات میزان پر ایمان لانا بھی ہے۔ سابقہ کلاس میں میزان سے متعلق تفصیلی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ ساتھ ہی میں نے ان اعمال کا تذکرہ کر دیا ہے جو میزان کو بھاری اور وزندار کرنے والے ہیں۔ آج کی کلاس میں کچھ ایسے اعمال کا ذکر کیا جائے گا جو میزان کو ہلکا کر دینے والے ہیں۔ میزان کو ہلکا کر دینے والے اعمال وہی ہیں جو نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دینے والے اعمال ہیں۔ سوال یہ ہے، نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دینے والے اعمال کون سے ہیں؟ نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دینے والے اعمال میں پہلے نمبر پر ہے کفر۔ پہلے نمبر پر ہے کفر۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کے ساتھ کفر کرے، جو ایمان سے انکار کر دے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کفر اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کفر قولی بھی ہوتا ہے، کفر عملی بھی ہوتا ہے، کفر اعتقادی بھی ہوتا ہے۔ بندہ زبان سے کچھ ایسے بول ادا کرتا ہے جو کہ کفریہ ہوتے ہیں، جیسے شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑانا۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو نواقض اسلام میں آئے گی۔ کفر عملی بھی ہوتا ہے، جیسے شرک کرنا ہے۔ کفر اعتقادی بھی ہوتا ہے، جس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، جیسے شریعت اسلامیہ سے دل میں بغض رکھنا۔ شریعت اسلامیہ سے دل میں بغض رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جس شریعت کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، اس شریعت کو یا شریعت کے کسی ایک بات سے دل میں بغض رکھنا، چاہے وہ اس پر عمل کیوں نہ کرتا ہو۔ آدمی داڑھی تو رکھ رہا ہے لیکن داڑھی سے بغض ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اس پر آگے میں تفصیلی گفتگو کروں گا نواقض اسلام میں۔ تو نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال میں پہلے نمبر پر کیا ہے؟ کفر ہے۔ کفر زبانی بھی ہو سکتا ہے، عملی بھی ہو سکتا ہے۔ عملی میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء شرک کرتے، اگر ان سے شرک سرزد ہو جاتا تو ان کے ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی۔ کتنے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد؟ 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اگر ان سے شرک سرزد ہوتا تو ان کی نیکیاں بھی ضائع اور برباد ہو جاتی۔
جب شرک کی موجودگی میں انبیاء کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں تو کیا ہماری نیکیاں محفوظ رہ جائیں گی؟ نہیں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی شریعت کی نظر میں شرک ہی شمار کیا جائے گا، چاہے اس کا ارتکاب کرنے والا کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ انبیاء شرک کریں تو وہ توحید نہیں بن سکتا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں نا، کیا یہ بزرگان دین، یہ فلاں جو اتنے سالوں سے اتنے سارے لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ اللہ نے فرمایا انبیاء بھی غلط کرے تو غلط ہی ہوگا۔ انبیاء کا شرک توحید نہیں بن جائے گا، بلکہ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی ہے۔ کس بات کی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یقیناً کیا ہوگا؟ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ قیامت کے دن نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شرک پر انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیلی گفتگو آئے گی۔ ویسے آپ الحمدللہ کتاب التوحید پڑھ رہے ہیں، وہاں آپ شرک سے متعلق تفصیلی گفتگو، شرک کی قسمیں، وہاں آپ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھ لیں۔ تو شرک قولی بھی ہوتا ہے، شرک عملی بھی ہوتا ہے، اور شرک اعتقادی بھی ہوتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ بربادی اعمال کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے ارتداد۔ کیا ہے؟ ارتداد۔ ارتداد کا مطلب کہ آدمی مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے، کفر کی طرف واپس پلٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، تم میں سے جو کوئی شخص اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مرے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ اللہ نے سورہ محمد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، عمل کی قبولیت کے لیے اس عمل کا نبی کی لائی ہوئی شریعت کے موافق ہونا ضروری ہے۔ اگر عمل شریعت کے موافق نہ ہو تو قبول نہیں ہوگا۔ کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو برباد اور ضائع نہ کرو۔ بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے رفع الصوت فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو اس طرح نبی سے بلند آواز میں گفتگو نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں شعور اور احساس تک نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ مشہور تابعی عبداللہ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کاد الخیران ان یہلکا، قریب تھا کہ دو سب سے بہتر آدمی ہلاک ہو جاتے، قریب تھا کہ دو سب سے بہترین آدمی ہلاک ہو جاتے۔ کون ہیں دو سب سے بہترین آدمی اس امت کے؟ ابو بکر اور عمر۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ دو سب سے بہترین آدمی ہلاک ہو جاتے۔
ایسے کیا ہو گیا؟ وہ فرماتے ہیں لما قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد بنی تمیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا، بنو تمیم کا وفد۔ قبیلہ بنو تمیم کا امیر کس کو بنایا جائے، اس کو لے کر کے صاحبین میں اختلاف ہو گیا۔ کن میں؟ ابو بکر اور عمر میں اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی نبی کی موجودگی میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نام پیش کیا تو پھر عمر نے ایک نام پیش کیا۔ ابو بکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو، عمر سے کہا کہ میرا ارادہ تمہاری مخالفت کا نہیں ہے، آواز بلند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اگر کسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہوں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بندہ خاموشی سے سنے، نبی کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح نہ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں کسی شخص کا قول ذکر نہ کرے، عقلی دلائل کو بنیاد بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار نہ کریں۔ یہ سب نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، یہ کہ غیر نبی کی بات کو نبی کی بات پر ہم فوقیت دیں، ترجیح دیں۔ معصوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمارے امام وہ ہیں جس کو اللہ نے ہمارے لیے امام منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہمارے لیے امام منتخب کرتا ہے نا، وہ معصوم ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ہم جس کو امام منتخب کرتے ہیں وہ معصوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب ہمارے منتخب کیے ہوئے امام ہیں، امام ابو حنیفہ ہو، ضرور ان کا احترام ہونا چاہیے، امام الشافعی کا احترام ہونا چاہیے۔ ہماری یہ بات نہیں ہے، ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ ان ائمہ کے اقوال کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، بس ہماری دعوت صرف یہی ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو ضرور لیں، لیکن جب تک وہ حدیث کے مطابق ہو۔ ائمہ کو چھوڑنے کی ہماری دعوت نہیں ہے، ائمہ کی اس بات کو چھوڑنا ہے جو کتاب اور سنت کے مخالف ہو، اماموں کو چھوڑنے کی ہماری دعوت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ائمہ کو چھوڑ دو، ہماری دعوت بس اتنی ہے کہ ائمہ کی اس بات کو چھوڑ دو جو کتاب اور سنت کے مخالف ہے۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے بدعت۔ کیا ہے؟ بدعت۔ بدعت ایجاد کرنا یہ بھی بربادی عمل کا سبب ہے، اور بدعت پر عمل کرنا یہ بھی بربادی عمل کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، کیا ہے؟ فہو رد، وہ مردود ہے، وہ غیر مقبول ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بدعت ایجاد کرنا یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، اس لیے کہ دین کمپلیٹ ہے، دین مکمل ہے۔ یہاں مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ، جو کوئی اسلام میں کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس آدمی کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، آپ نے دین مکمل نہیں پہنچایا ہے۔
تو گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن مانتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی چھوٹی بڑی بات ہم تک پہنچا دی ہے۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، دین مکمل ہوا ہے، دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے۔ جب ہم لوگوں کو بدعات سے روکتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عینک تھا، موٹر گاڑی تھی، کار تھی؟ بھئی ہم نے کب کہا دنیا مکمل ہو گئی ہے؟ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کیا، دنیا مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تو دین میں بدعات ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ آپ دنیا میں نئی نئی چیزیں ایجاد کریں، دنیاوی ایجادات تو ہمارے پاس نہیں ہیں، جو کچھ ہے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ جہاں ایجاد کرنا تھا تو وہاں تو ہمارے پاس کچھ بھی ایجادات نہیں ہیں، جہاں منع کیا گیا ہے وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایجاد کر رہے ہیں۔ خیر چلیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، جو ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ تو بدعت ایجاد کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور بدعت پر عمل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے ریاکاری۔ کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا۔ ریاکاری اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ریا منافقین کا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اسلام کا نام لیتے تھے، مگر ان کے دلوں میں کفر پوشیدہ تھا۔ یہ بھی ریا ہے، لیکن یہ کفر اکبر ہے۔ یہ ریاکاری کی ایک دوسری قسم ہے عملی ریا، کہ آدمی مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن کوئی کام کرتے ہوئے، نیکی کا کوئی عمل کرتے ہوئے اس کی نیت کیا ہے؟ دکھاوے کی بھی ہے، تاکہ لوگ اس عمل پر اس کی تعریف کریں۔ تو یہ چھوٹا شرک ہے۔ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے میرے صحابہ مجھے تمہارے بابت سب سے زیادہ چھوٹے شرک کا ڈر ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وما الشرک الاصغر، اللہ کے رسول یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ چھوٹا شرک ہوتا کیا ہے؟ چھوٹے شرک کی تعریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے شرک سے مراد کیا ہے؟ الریا، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ عز وجل لہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے کہے گا اذا جزی الناس باعمالہم، جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ اور صلہ دیا جائے گا، اس دن اللہ ریاکاروں سے کہے گا، کیا کہے گا؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان کے پاس جن کو دکھاوے کے لیے تم عمل کرتے تھے، دیکھو کیا وہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے سکیں گے کیا؟ تو کتنی بڑی ذلت ہوگی اگر روز قیامت کہہ دیا جائے جاؤ اپنے اعمال کا صلہ، اپنے اعمال کا بدلہ انہی سے لے لینا جن کے لیے تم نے عمل کیا تھا۔ تو بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا بھی ہے۔ بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کاہن اور نجومی کے پاس جانا۔ کاہن اور نجومی کے پاس جانا، جو بھی غیب کے دعوے دار ہیں، جو بھی غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس جانا۔ اگر کوئی آدمی کسی کاہن کے پاس جائے، نجومی کے پاس جائے، جا کر کے بس اس سے اپنا مسئلہ شیئر کرے، اس کی بات کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، محض اس کے پاس جا رہا ہے، اپنا پرابلم اسے سنا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی نجومی کے پاس جائے، فسألہ عن شیء، اور اسے کسی چیز کے بابت سوال کرے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا، نماز قبول نہیں کرے گا، صرف جانے والے کی۔ اگر کوئی آدمی کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق بھی کرے
تو ایسا آدمی دین سے نکل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافہ، جو کسی کاہن کے پاس جائے یا عراف کے پاس جائے۔ دو ورڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیے ہیں، ایک ہے کاہن اور ایک ہے عراف۔ فرق کیا ہے کاہن اور عراف میں؟ کاہن وہ ہوتا ہے جو مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے، فیوچر کے بارے میں۔ عراف وہ ہوتا ہے جو پاسٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ آپ کی کوئی چیز گم گئی ہے، وہ بتائے گا ہاں وہ آپ کی چیز لے کے گیا ہے۔ تو فرمایا من اتا کاہنا او عرافہ، جو کسی کاہن کے پاس جائے اور عراف کے پاس جائے، فصدقہ بما یقول، ادھر تھوڑا یہ فون لے بات کر، تھوڑا ایڈریس دے۔ مسجد کا ایڈریس بول دیں، فرقان کا۔ من اتا کاہنا او عرافہ، جو کسی کاہن کے پاس جائے اور عراف کے پاس جائے، فصدقہ بما یقول، اور اس کی بات کی تصدیق بھی کرے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا۔ جائے تصدیق نہ کرے، جائے تصدیق نہ کرے گا تو نقصان کیا ہوگا؟ جا کر کے تصدیق کرے تو آدمی اسلام سے نکل جائے گا۔ اس پر مزید تفصیلی گفتگو ممکن ہے نواقض اسلام میں آئے، ٹھیک ہے۔ بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کسی کے متعلق قسم کھانا کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ کسی کے متعلق قسم کھا کر کے کہنا کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا قال، ایک آدمی نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی گفتگو سننے کے بعد اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان، کون ہے جو میری قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فإنی غفرت لفلان، میں نے فلاں کو معاف کر دیا۔ وَأَحْبَبْتُ عَمَلَكَ، جا میں نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ چلیں اس سے بڑھ کر کے اور ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، یہ بھی بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کان رجلان فی بنی اسرائیل متواقیین، بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے جو آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے جو آپس میں ایک ساتھ رہتے تھے، بھائی بنے ہوئے تھے۔ فکان احدہما یذنب، ان میں سے ایک گنہگار تھا، والآخر مجتہد فی العبادہ، دوسرا عبادتوں میں جد و جہد کرنے والا تھا۔ اب جو عبادتوں میں جد و جہد کرنے والا تھا، بھائی کو گناہ میں ہمیشہ ملوث دیکھتا، اس سے نصیحت کرتا اقصر، ڈر اللہ سے، گناہ سے باز آ جا۔ فوجدہ یوما علی ذنب فقال لہ، حسب عادت اس نے اپنے بھائی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر کے نصیحت کی، کہا اللہ سے ڈر، گناہ سے باز آ جا۔ لیکن اس کا جو گنہگار بھائی تھا اس نے کہا خلینی و ربی، چھوڑ دے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے۔ ابعثت علی رقیبا، کیا تو مجھ پر نگران بنا کر کے بھیجا گیا ہے؟ جب دیکھو میرے پیچھے پڑے رہتا ہے، چھوڑ، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے۔ اب جو نیک آدمی تھا، جو عبادت میں جد و جہد کرنے والا تھا، اس کو غصہ آ گیا۔ اب اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ او لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ تجھے ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کیا ہو گیا معاملہ اس کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقبض ارواحہما، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، ملک الموت کو بھیجا، دونوں کی روحیں قبض کی گئی، دونوں کو رب العالمین کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جو عبادت میں محنت کرنے والا تھا، اللہ نے اس سے پوچھا اکنت بی عالمہ، کیا تو میرے بارے میں جانتا ہے؟ اکنت علی ما فی یدی قادرہ،
کیا تو اس چیز پر قادر ہے جو کہ میرے ہاتھ میں ہے؟ کیا تو میرے بارے میں جانتا ہے؟ کیا تجھے اس چیز پر قدرت ہے جو کہ میرے ہاتھ میں ہے؟ پھر اللہ نے وقال للمذنب، جو گنہگار تھا، اللہ نے اس سے کہا اذهب فادخل الجنة برحمتی، جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ کس سے؟ گنہگار سے۔ وقال للآخر، جو عبادت میں جد و جہد کرنے والا تھا، اس سے متعلق اللہ کا حکم ہوا اذهبوا به الى النار، جاؤ اسے لے جا کر کے جہنم میں داخل کرو۔ یہی ہے تقوی کا غرور۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی کا غرور۔ اگر اللہ نے آپ کو نیکیوں پر استقامت عطا کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جنت کی سرٹیفکیٹ یا جہنم کی سرٹیفکیٹیں بانٹتے ہوئے پھرو، لوگوں کو جنتی یا جہنمی قرار دو۔ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، حکم لگانا آپ کا کام نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتکلم بکلمہ، اس نیک آدمی نے، عبادت میں جد و جہد کرنے والے انسان نے اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکال دیا او بقت دنیا و آخرتہ، اس ایک جملے نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی۔ تو زبان کا صحیح استعمال کریں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے عصر کی نماز کو چھوڑنا، عصر کی نماز کو ترک کر دینا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصیت کے ساتھ درمیانی جو صلاۃ ہے اس کی حفاظت کرو۔ جو عصر کی صلاۃ ترک کر دے اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز ترک کر دی اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس انسان کی عصر کی نماز چھوٹ گئی کأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا اس آدمی کے اہل و عیال اور اس کا مال سب لٹ گیا، ایسا شخص کنگال ہو گیا، یعنی نیکیاں چلی گئی، اس کی کچھ نہیں بچا اس کے پاس۔ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال عبادتوں میں کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز ہی سے متعلق ہوگا۔ نماز ہوگی تو دوسری نیکیوں کا فائدہ ہے، اگر نماز نہیں تو دوسری نیکیوں کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا۔ نماز کو ترک کر دینا یہ بھی بربادی عمل کا سبب ہے، کیونکہ پہلا سوال قیامت کے دن نماز ہی سے متعلق ہوگا۔ نماز ہے تو دوسری نیکیوں کی قدر کی جائے گی، نماز نہیں، آپ کی نہ صدقہ اور خیرات کی قدر ہے، نہ آپ کے روزوں کی کوئی قدر ہے، نہ آپ نے جو حج کیا ہے اس کی کوئی ویلیو ہے۔ نماز کے بعد ان عبادتوں کی ویلیو ہے۔ نماز کو چھوڑ کر کے آپ حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، لیکن نماز نہیں ہے تو یقین مانو آپ کو آپ کی نیکیوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ایک نماز کو ترک کر دینے سے ساری نیکیاں آپ کی برباد ہو سکتی ہیں، تو اس شخص کا معاملہ کیا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے؟ صرف ایک نماز کو چھوڑ دینا یہ بربادی عمل کا سبب ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا معاملہ کیا ہے؟ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، عمر بن الخطاب نے کہا اس آدمی کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے جو نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ خیر چلے، ہر موضوع اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے، اس قابل ہے کہ اس کو ایک مستقل لیکچر بنایا جائے۔ بربادی اعمال کے اسباب میں ایک سبب ہے تنہائی میں حرام کاموں کا ارتکاب کرنا۔ یہ بھی بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے، خصوصیت کے ساتھ موجودہ دور میں جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، صف اول کا نمازی ہوگا لیکن گھر میں جب کمرے میں بند ہوگا تو پھر وہاں اللہ کے حدود کو پامال کرے گا۔ جو لوگ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، جب بھی گناہ کا خیال شیطان دل میں لائے یہ حدیث تصور میں لائیں۔ اس حدیث کا سب سے پہلے مخاطب میں خود اپنے آپ کو بناتا ہوں۔
ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہامہ، میں میری امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ عرب میں جو پہاڑی جو سلسلہ ہے نا، ان میں سب سے جو بڑا پہاڑی سلسلہ ہے وہ تہامہ بھی ہے۔ میں میری امت کے لوگوں کو جانتا ہوں قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے ذرات میں بدل دے گا، کچھ بھی وزن نہیں ہوگا، میزان میں رکھا جائے گا تو کچھ بھی وزن نہیں ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صفہم لنا، اللہ کے رسول ان کے اوصاف بیان کیجئے، کون ہیں یہ لوگ؟ جلیہم لنا، آپ ان کا معاملہ ہمارے سامنے کھول کر کے واضح کریں تاکہ غیر شعوری طور پر ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہیں یہ لوگ؟ فرمایا اما انہم اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، ومن جلدتکم، یہ تمہاری قوم سے ہیں، یعنی کسی اور سیارے کی مخلوق نہیں ہے، یہ زمین پر بسنے والی قوم ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے قوم کے لوگ ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جیسے تم رات کو عبادت کرتے ہو وہ بھی رات کو عبادت کریں گے، یعنی تہجد گزار۔ سوال یہ ہے کہ تہجد پڑھنے کے باوجود نیکیاں کیوں برباد ہو گئیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے جب تنہائی میں ہوں گے تو پھر اللہ کی حدود کو پامال کریں گے، اللہ کی حرمتوں کا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں گے۔ لوگوں کی مجلس میں تو بڑے نیک، لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے، گناہوں کا ارتکاب کریں گے تنہائی میں۔ تو اپنی جو تنہائیاں ہیں اس کو پاک رکھیں، ورنہ پھر نماز روزوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے جائیں گے، میزان میں کچھ بھی وزن نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھو سرچ بھی کر ڈالیں، کتنا ہے؟ 60 to 80 کلومیٹرز۔ تہامہ جو پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے نا وہ 60 to 70 کلومیٹرز، 80، اللہ اکبر۔ تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے جائے گا لیکن کچھ بھی وزن نہیں ہوگا۔ ہماری نیکیوں کا کیا معاملہ ہے آپ سوچیں، تھوڑا محاسبہ کریں۔ بڑا عجیب و غریب دور ہے سوشل میڈیا کا دور، اس نے ہماری تنہائیوں کو ناپاک کر دیا۔ صحیح الترغیب ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، 4245 غالباً حدیث نمبر۔ بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے مومن کو قتل کر کے خوش ہونا، مومن کو قتل کر کے خوش ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل مؤمنا فاقتبط بقتله، جس نے کسی مومن کو قتل کیا پھر اس پر خوش ہوا، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ ایسے انسان کی نہ فرض عبادت قبول کرے گا نہ نفل عبادت۔ بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے بلا ضرورت کتا پالنا، بلا ضرورت کتا پالنا۔ لوگ کتوں کے اوپر ہزاروں روپے جو ہے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن انسانوں پر خرچ کرنے کی ایسوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ لاکھوں روپے کتوں پر خرچ کیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور کیا ہے، مہذب معاشرہ ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امسک کلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط، جو کوئی کتا پالتا ہے بلا ضرورت کے، روزانہ
اس کے اعمال میں سے ایک قرات ثواب گھٹا دیا جائے گا۔ کتنا قرات؟ مطلب ایک پہاڑ کے برابر، روزانہ ایک قرات کے برابر ثواب نیکیاں اس کے نام عمل سے لیس ہوتی رہیں گی روزانہ۔ ہاں ضرورت کے تحت پالا جائے، جیسے حدیث میں 3 ضرورتوں کا ذکر موجود ہے، جیسے شکار کے لیے، کھیت کی حفاظت کے لیے، یا بکریوں کا جو ریوڑ ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ تو اگر ان مقاصد کے لیے کتا پالا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بلا ضرورت کے ان مقاصد کے علاوہ اگر کوئی کتا پالتا ہے تو روزانہ اس کے نام اعمال میں سے ایک قرات گھٹا دیا جاتا ہے۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے شراب پینا۔ شراب یہ ام الخبائث ہے۔ بس اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر، جس نے شراب پی، لم یقبل له صلاۃ 40 صباحا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک۔ فإن تاب تاب اللہ علیہ، اگر پھر آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ فإن عاد، توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ اگر وہ شراب پیے پھر اللہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو پھر توبہ قبول کرتا ہے۔ فإن عاد، پھر تیسری بار شراب پیتا ہے وہ، اللہ پھر 40 دن تک اس کی عبادتیں قبول نہیں کرتا ہے۔ فإن تاب تاب اللہ علیہ، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ فإن عاد الرابعہ، اگر چوتھی مرتبہ توبہ کرنے کے بعد پھر سے چوتھی دفعہ اگر وہ شراب پیتا ہے، لم يقبل اللہ صلاۃ 40 صباحا، 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ فإن تاب لم يتب، توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ 3 ٹائم موقع ملا، چوتھی بار توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا وَسَقَاهُ مِن نَهْرِ الْخَبَالِ، اللہ شرابی کو نہر خبال سے پلائے گا۔ یہ کون سی نہر ہے بھیا؟ نہر خبال، کوثر ہم نے سنا تھا، یہ نہر خبال کیا ہے؟ یہ جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا خون اور پیپ، یہ قیامت کے دن شرابی کو پلایا جائے گا۔ ویسے شراب پینے کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے ظلم کرنا۔ کیا ہے؟ ظلم کرنا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، قعد بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول ان لی مملوکین، میرے بہت سارے غلام ہیں، یکذبوننی، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ ان کو مارتا ہوں، گالی دیتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں۔ پھر کہنے لگے فکیف انا منہم، اللہ کے رسول قیامت کے دن میرا ان کے ساتھ معاملہ کیسے ہوگا؟ میرے کچھ خادم ہیں، غلام ہیں، نافرمانی کرتے ہیں تو مار دیتا ہوں، جھوٹ بولتے ہیں تو مار دیتا ہوں، قیامت کے دن میرا ان کے ساتھ حساب کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک وعقابک ایاہم، قیامت کے دن انہوں نے جو خیانت کی ہے، انہوں نے جو نافرمانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا، اور جو تم نے ان کو سزا دی ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ ان کی نافرمانی کا بھی حساب اور تمہاری سزا کا بھی حساب۔ پھر آگے اس کی 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر کمپیئر کیا جائے تمہاری سزا اور ان کی نافرمانی تو کتنی صورتیں ہو سکیں گی؟ پہلی صورت یہ ہے فَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، جو تم نے سزا دی ہے اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر ہوئی، كَانَ كَفَافًا، معاملہ برابری پر ختم، نہ ثواب نہ گناہ تمہارے لیے۔ کیوں؟ انہوں نے جتنا گناہ کیا تھا تم نے اتنی سزا دے دی، اگر معاملہ برابری پر ختم ہو گیا تو بچ گئے تم، نہ ثواب نہ عذاب۔ وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ
دون ذنوبہم کان فضلا لک، اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے کم ہوئی، ان کی نافرمانیوں سے کم ہوئی تو پھر تمہارے لیے اجر ثواب ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہو گئی، ان کی نافرمانیوں سے زیادہ ہوگی تو پھر وہ جو زائد سزا ہے قیامت کے دن اس کا قصاص لیا جائے گا۔ اب وہ صحابی نبی کے مسجد سے ہٹے، رونے لگے، فجعل یبکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اما تقرأ کتاب اللہ، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک وزن کرنے والے ترازو لا کر کے قائم کر دیں گے، فَلَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر نیکی یا گناہ کی ہوگی تو اس کا بھی حساب ہوگا، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اب وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول ما اجد لی وَلِهَؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِّن مَّفَارَقَتِهِمْ، اللہ کے رسول اب اسی میں بہتری لگ رہی ہے کہ ان کو آزاد کر دوں، کبھی غلطی سے میری سزا ان کی نافرمانیوں سے زیادہ ہو گئی تو پھر قیامت کے دن قصاص لیا جائے گا، زائد سزا کا بدلہ لیا جائے گا۔ میں اپنے لیے بہتری اسی میں سمجھتا ہوں کہ انہی میں اپنے سے جدا کر دوں، یعنی ان کو آزاد کر دوں۔ پھر نبی کو گواہ بنا کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو ظلم کی جو بھی شکل ہو، عموماً ظلم کی 3 شکلیں ہوتی ہیں بندوں پر ظلم کی، کیا کیا ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے جو خطبہ دیا تھا اس میں کتنی باتوں کا ذکر کیا تھا؟ مال، عزت، الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، خون، عزت، آبرو، مال، یا تو مرڈر کرے گا یا تو مارے گا، خون، ٹھیک ہے، یا تو عزت اور آبرو، گالی دینا ہے، الزام لگانا ہے، غیبت کرنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ عزت اور آبرو۔ دوسرا ہے مال، مال چرانا ہے، ہڑپنا ہے، دھوکہ دینا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال فروخت کرنا ہے، کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لینا ہے، یہ سب کیا ہے؟ انسانوں پر ظلم کرنے کی بنیادی 3 شکلیں ہیں۔ یہی 3 شکلیں ہیں عموماً ظلم کی، یا تو اس کا تعلق مرڈر سے ہوگا، خون سے ہوگا، یا عزت اور آبرو سے ہوگا، یا تو مال سے ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ظلم کی ان 3 قسموں سے آپ نے منع کر دیا، ان دماءکم و اعراضکم و اموالکم حرام علیکم، ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن محترم ہے۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں، باقی حدیث مفلس تو آپ سن چکے ہیں، حدیث مفلس تو آپ سن چکے ہیں، اس لیے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے برے اخلاق۔ اچھے اخلاق میزان میں سب سے بھاری اور وزندار ہیں، لاج بر حدیث سنایا تھا۔ اسی طرح برے اعمال، یہ برے اخلاق یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ عبداللہ بن دینار بعض صحابہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احب الناس الی اللہ، اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کون ہے پسندیدہ لوگ؟ انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو نفع بخش اعمال ہیں، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور جن سے اللہ خوش ہوگا، اس کی کچھ شکلیں آپ نے بیان کر دی۔ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نزدیک محبوب ترین نیکیوں میں سے کیا ہے؟ سرور تدخلہ علی مؤمنین، وہ خوشی ہے جو آپ کسی مومن کو دیتے ہو، آپ نے کسی مومن کو خوش کر دیا، یہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ تکشف عنہ کربہ، اس کی تکلیف دور کر دی۔ تقضی عنہ دینا، اس کا قرض آپ نے ادا کر دیا۔ بھوک لگی تھی، اس کو کھانا کھلا دیا، یہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلوں، یہ میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے کسی مسجد میں 2 ماہ اعتکاف کرنے سے۔
کتنے؟ 2 ماہ اعتکاف کرنے سے میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلوں۔ پھر آگے فرمایا ومن کف غضبہ، جو اپنے غصے کو روک لیتا ہے، غصے پر کنٹرول کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ومن کظم غیظہ، جو غصے کو پی لیتا ہے، وہ غصہ نافذ کرنے پر قادر بھی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو رضامندی سے بھر دے گا۔ ومن مشى مع اخیہ المسلم فی حاجۃ، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلے، حتی یثبتها، یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبت اللہ قدمیہ یوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم پھسلیں گے۔ خیر اصل میں جو ہمارے موضوع کا جو حصہ ہے نا، وہ آخری حصہ ہے حدیث کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ سُوءَ الْخُلْقِ، یقیناً برے اخلاق لَيُفْسِدُ الْعَمَلِ، عمل کو ایسے ہی بگاڑ دیتی ہے، کما یفسد الخل العسل، جس طرح جو سرکہ ہے یہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ برے اخلاق سے عمل ایسے ہی خراب ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ چلیں، بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اکل حرام۔ کیا ہے؟ حرام خوری، اکل حرام۔ حرام خوری کی جو بھی شکل ہو، چاہے سود ہو یا اس کے علاوہ بھی شکلیں ہوں، حرام کاروبار ہو۔ عموماً کیا ہوتا ہے، حرام خوری میں 2 چیزیں ہیں۔ جو کاروبار کر رہے ہیں اسلام میں، وہ بذات خود کیا ہو؟ حرام ہو، جیسے سور کا گوشت ہے، یا ایسی چیزیں جو بذات خود حرام ہیں، اگر آپ ایسی چیزوں کا کاروبار کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے۔ یہ شراب کا بزنس ہو گیا، سور کا بزنس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات ایک چیز ہوتی ہے جائز ہوتی ہے، لیکن آپ اس جائز چیز کو غلط طریقے سے حاصل کرتے ہیں، جیسے انڈا، مرغی، گائے۔ آپ نے مرغی چوری کر دی، ٹھیک ہے، گائے چوری کر کے بقرعید میں ذبح کر دیا، عید الاضحیٰ میں۔ یہ سب حلال ہیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ کیا ہے؟ پیسہ یہ حلال ہے، لیکن سودی کاروبار سے آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ حرام۔ حرام کاری کی جو بھی شکلیں ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک عمل کرو۔ پہلے اللہ نے کس بات کا حکم دیا؟ پاکیزہ روزی کھاؤ، بعد میں حرام کھا کر کے نیک عمل کریں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر اہل علم جو ہے اکل حلال کو قبولیت اعمال کے شرائط میں سے ذکر کرتے ہیں۔ عمل کی قبولیت کے 4 شرطیں، کسی نے 3 شرطیں، کسی نے 4 شرطیں ذکر کی ہیں، تو اکثر اہل علم نے اکل حلال کو بھی قبولیت عمل کی شرط قرار دیا ہے۔ حرام کھانے والے کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے، عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اسی طرح روزی کا حلال ہونا بھی ضروری ہے۔ چلیں، ایک حدیث ہے مشہور معروف حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ نے مومن بندوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم کہ اس نے رسولوں کو کیا تھا۔ اللہ نے مومنوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو حلال روزی کھاؤ، یہ مومنوں کو خطاب ہے۔ اور رسولوں کو خطاب یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ پھر اس کے بعد ثم ذکر الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز یہ ہوتا کہ آپ ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھاتے تھے، مثالوں کے ذریعے سے آپ سمجھاتے تھے، آپ بہترین معلم تھے۔ آپ نے اس کو ایک اچھے انداز سے واضح کیا۔ پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے کہ رد ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے نا، یہ مسافر ہے، یہ یطیل السفر، لمبا سفر کر رہا ہے۔
اور شارحین نے حدیث میں ذکر کیا کہ کوئی سفر عام سفر نہیں تھا بلکہ یہ حج کا سفر تھا۔ اشعث اکبر، بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے غبار آلود تھے۔ ایسے انسان کی بھی حالت اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے، اللہ ایسے لوگوں پر بھی ترس کھاتے ہیں۔ یمد یدہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو کہاں پھیلاتا ہے؟ آسمان کی طرف پھیلا کر کے دعا کرتا ہے۔ اللہ کو شرم آتی ہے نا کوئی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنی ضرورت پیش کرے، اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، اللہ شرم محسوس کرتا ہے۔ مسافر ہے، ٹھیک ہے، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، عموماً ایسے شخص کی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ یا ربی، صفت ربوبیت کا واسطہ دے رہا ہے۔ انبیاء کی اکثر دعائیں ربنا سے ہی شروع ہوتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ آدم علیہ السلام نے اسی ربوبیت کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ تو ربوبیت کے وسیلے سے دعا کر رہا ہے، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام، کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، لباس حرام کے ہیں، وغذی بالحرام، حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے، فأنى يستجاب لذلك، اللہ کیوں کر اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ تو قبولیت دعا کے اتنے سارے آداب جمع ہونے کے باوجود اس کی دعا ریجیکٹ کر دی گئی۔ پھر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے شوہروں کی نافرمانی کرنا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ہے نا ان کے کانوں سے اوپر نہیں اٹھے گی۔ ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں نا، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہماری نیکیوں کو اوپر لے کے جاتے ہیں نا۔ تین لوگوں کی جو نمازیں ہیں نا ان کی نیکیاں ان کے کان سے اوپر نہیں اٹھتی ہیں۔ اب وہ تین لوگ کون ہیں؟ بھگوڑا یعنی غلام، بھاگا ہوا غلام، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ نمبر 3، وَإِمَامُ قَوْمٍ، قوم کا امیر، قوم کا امام، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، عوام اس کو ناپسند کرتے ہو، عوام اس کو ناپسند کرتے ہو تو اس کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اب ناپسندگی کی وجہ کوئی شرعی وجہ ہونا چاہیے۔ آپ امام کو اس وجہ سے ناپسند کرتے ہیں کہ وہ بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو پھر یہ نہیں ہے۔ ویسے اکثر لوگوں کا مزاج آج بدل گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی شرعی ریزن سے ناپسند ہے تب یہ معاملہ ہے۔ خیر چلیں، بربادی اعمال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے احسان جتلانا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں احسان جتلا کر کے، تکلیف دے کر کے اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ تو آپ صدقہ کرنا ہے تو انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکرا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم تم کو کھلا رہے ہیں، نہ بدلہ چاہیے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم شکریہ کہو، ہم شکریہ کے بھی نہیں کھلا رہے ہیں، ہم محض اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں۔ آپ نے مدد کر دی، پھر اس پر بار بار احسان جتلا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، کیا میں نے تیری مدد نہیں کی تھی، سپورٹ نہیں کیا تھا، احسان فراموش ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اس سے آپ کا صدقہ اور خیرات ضائع ہو جائے گا۔ بربادی عمل کے اسباب میں سے ایک سبب ہے مدینے میں بدعت ایجاد کرنا۔ مدینے میں بدعت ایجاد کرنا، بدعت تو ہر جگہ مردود ہے، لیکن مدینے میں وہ تو نبی کی سنت والی جگہ ہے نا، وہاں جا کر کے اگر کوئی آدمی یہ شرارت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، مدینہ عیر سے ثور تک حرم ہے۔ پھر آگے فرمایا فمن احدث فیہا حدثا، جو مدینے میں بدعت ایجاد کرتا ہے یا بدعتی کو پناہ دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔
فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے، اللہ نہ اس کی فرض عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا۔ اب تو سوشل میڈیا کے دور میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مدینے میں جا کر کے جو ہے نا میلاد النبی کے لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کہا کہ جو مدینے میں بدعت ایجاد کرے گا، اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، اس کی عبادتوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، تمام مسلمانوں کا عہد و پیمان ایک جیسا ہے، ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی کسی غیر مسلم کو پناہ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان کے وعدے کو توڑتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے، اللہ اس کی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ادنے درجے کا مسلمان بھی کسی غیر مسلم کو اپنی پناہ دے دے، کہے کہ میری پناہ میں ہے، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے غیر مسلم کو قتل کر دیتا ہے جس کو مسلمان نے پناہ دے رکھی ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے انسانوں کی لعنت ہے، اللہ اس کی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں کرے گا۔ بلکہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، مہینوں تک جنگ جاری رہی۔ وہ قریب تھا کہ مسلمان غیر مسلموں پر غلبہ پا لیتے۔ راتوں رات ایک مسلمان غلام، دوسرے دن جنگ جیتنا، مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ میں آنے والا ہے، ایک مسلمان غلام نے کہا کہ جاؤ میں تم سب کو پناہ دیتا ہوں۔ وہ بھی جنگ لڑی گئی، ایک ماہ لڑی گئی تھی وہ جنگ۔ مسلمانوں کو بہت مشکل ہوا دشمن کا مقابلہ کرتے کرتے۔ راتوں رات ایک مسلمان غلام نے پناہ دے دی، اس کی پناہ کا اعتبار کر کے جنگ روک لی گئی۔ تو یہ ہے دین اسلام کے محاسن۔ پھر اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ ادَّعَا إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ، جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کی۔ لے پالک بچے ہیں نا، لوگ پال لیتے ہیں لیکن پورا ڈاکومنٹ اپنے نام پہ کر لیتے ہیں، اور بچہ بڑا ہونے کے بعد اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ فلاں باپ نہیں ہے، فلاں اس کا باپ ہے، پھر بھی وہ اپنی نسبت اس کی طرف کرتا ہے، سن آف اصل باپ کے بجائے دوسروں کا نام لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ، جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، اللہ روز قیامت ایسے انسان کی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں کرے گا۔ چلیں، بربادی عمل کے اسباب میں سے ایک سبب ہے والدین کی نافرمانی۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان کی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ عاقن، والدین کا نافرمان، منان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، وہ مکذب بالقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ آخری عمل، بربادی عمل کے اسباب، یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے لیکن تقریباً انشاءاللہ اتنے اسباب آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ مشرکین کے ساتھ سکونت اختیار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ عز وجل من مشرک بعد ما اسلم عملہ، اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کے بعد کسی مشرک کے عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ مشرکوں کو چھوڑ کر کے مسلمانوں سے آنا ملے، جب تک کہ وہ مشرکوں کو چھوڑ کر کے مسلمانوں سے آنا ملے۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود اگر وہ غیر مسلموں کی سوسائٹی میں اگر وہ سکونت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی معاشرے میں دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے اور وہ ہجرت کرنے پر قادر بھی ہے، یعنی ایک تو آزادی ہے تب اس کے حق میں ہجرت ضروری نہیں ہوگا، دین پر وہ پوری آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ اگر وہ دین پر آزادی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ ہجرت کرنے پر قادر بھی ہے، تب بھی وہ غیر مسلم سوسائٹی میں رہتا ہے تو پھر اس کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ضروری ہے کہ جہاں دین پر، شریعت پر آزادی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتا ہے، اس معاشرے کو چھوڑ کر کے ایسے معاشرے میں منتقل ہو جائے جہاں پوری آزادی کے ساتھ دین پر وہ عمل کر سکتا ہو۔ تو آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہوگی۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ امید کرتا ہوں کہ سوالات نہیں ہوں گے کسی کے پاس۔
ہیں؟ چلیں پوچھ لیں. مشرکین کے ساتھ سکونت، جب ایک شخص ریورٹ ہو گیا تو کیا وہ ان کے والدین کو بھی چھوڑ کے واپس آ جائے؟ والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کرے گا نا وہ. ابھی ہم لوگ ہمارا یہاں ایک لیکچر ہوا تھا، دیکھیے غیر مسلموں سے تعلقات کے درجات ہے نا، غیر مسلموں سے تعلقات کے درجات کیسے ہوں گے. وہاں میں نے بتایا تھا کہ آپ غیر مسلموں سے مواسات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، والدین کی خدمت کر سکتے ہیں. خود اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یہ والدین ہیں، دنیا میں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، اچھا معاملہ کرنا ہوگا ان کے ساتھ. اگر والدین دباؤ ڈال رہے ہیں، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو پھر وہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام السلام بول کے نکل گئے، سلام بول کے نکل جانا، جہاں وہ دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہو. نہیں، والدین رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں، تب ان کی خدمت کرے گا وہ. سکونت ان کے ساتھ رہیں گے. کیا بولے؟ جو سکونت، تو یہی سکونت، اگر سکونت دین پر عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے تو نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اگر دین پر عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہی ہے تب کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ رہ کر کے ان کی خدمت کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ والدین اس پر آزادی، اسے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے دیں. اگر عمل کرنے نہیں دے رہے ہیں تب بھی وہ مظلومیت کے ساتھ ان کے ساتھ رکا ہوا ہے، تب یہ غلط ہے، تب اس کے لیے یہ حدیث ہے. یہ حدیث عام نہیں ہے بلکہ کچھ شرائط کے ساتھ خاص ہے. ایک شخص ہے، ظلم ہو رہا ہے لیکن وہ ہجرت نہیں کر سکتا ہے، استطاعت نہیں ہے اس کے پاس. ہجرت کے لیے 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. ہجرت کب واجب ہوگی؟ جب 2 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط، وہ شعائر اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل نہ کر سکتا ہو. جیسے مسلمان مکے سے حبشہ بھی گئے تھے، وہاں کون سا دارالاسلام تھا؟ وہ دین پر عمل کرنے کی آزادی تھی. دین پر آزادی کے ساتھ عمل نہ سکتا ہو تو پھر ہجرت ضروری ہو جائے گا. نمبر 2 استطاعت ہو، نمبر 2 استطاعت ہو. تو یہ 2 شرطیں ہوگی تو یہ ہجرت ہوگا. ایک، شاعر دین پر، شاعر اسلام پر وہ آزادی کے ساتھ عمل نہ کر سکتا ہو. نمبر 2 استطاعت بھی رکھتا ہو. بس صورت دیگر انشاءاللہ وہ معذور سمجھا جائے گا. بقیہ تفصیلی گفتگو ممکن ہے نواقض اسلام میں آ جائے. ٹھیک. ائمہ اربعہ کو لوگوں نے امام بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا. دلیل سے کیا بولیں؟ ائمہ اربعہ کو لوگوں نے امام بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام بنایا. دلیل خود اللہ نے ہمیں جگہ جگہ پر نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل اطاعت جس کی ہم پر واجب ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو یہ ساری روایتیں، ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں. کلمہ بھی ہم نبی کا پڑھتے ہیں، خبر میں بھی سوال بھی نبی سے متعلق ہوگا. کسی ائمہ کے بارے میں خبر میں سوال نہیں ہوگا کہ تم کس کے پیروکار تھے، ہے نا، تم کس فقہ کو فالو کرتے تھے، اس بارے میں سوال ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. مجھے بھی جانا ہے، کلاس پروگرام ہے آج. اصل میں آج مجھے آنا ہی نہیں آنا چاہ رہا تھا، مجھے معلوم پرسوں بھی کلاس چھوٹ گئی تھی. بس چلیں بولے. دین پر عمل نہیں کر سکتے تو ہجرت کرنا، یہ عمل مطلب انڈیویجول عمل ہے یا دعوت کے کام میں رکاوٹ کو اس میں لیا جائے؟ اگر دائیں سب چھوڑ کے چلیں گے تو پھر اصلاح کون کرے گا ان کی؟ دائی اگر چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو پھر اس قوم کی اصلاح کون کرے گا؟ فرشتے آئیں گے کیا؟ فرشتے تو نہیں آئیں گے نا. صحابہ نے مکہ مدینہ چھوڑا، آئے انڈیا، تبھی تو یہاں اسلام آیا. اگر صحابہ سوچتے کہ نہیں بھائی وہاں مدینہ میں اسلامی معاشرہ قائم ہے، مدینہ کیوں چھوڑیں، ہم مدینہ میں ہی رہتے ہیں، مدینہ چھوڑ کے نہیں نکلیں گے، اگر صحابہ یہ سوچ کر کے مدینہ میں ہی رہ جاتے تو اسلام دنیا کے کونے چپے چپے میں پھیلتا نہیں پھیلتا نا. انہوں نے ہجرت کی. ہماری ایک سوچ ہے کہ فلانی جگہ دعوت بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، بہت آزادی، ہم لوگ وہاں جا کے کریں گے. یہ کیا بولے؟
فلانی کنٹری ہے فلانا اسٹیٹ ہے جہاں پر دعوت کا کام بہت اطمینان سے آرام سے آزادی ہے کر سکتے ہیں، چلو ہم جا کر وہاں کر شفٹ ہو جائیں گے، وہاں جائیں ذہن بنائیں ان لوگوں کا، لیکن اصل زیادہ حقدار آپ کا اپنا محلہ ہے. یہاں پر آزادی نہیں ہے، فار ایگزامپل آزادی نہیں دینے ہے، میں مشکلات ہیں، وہاں پر آسانی ہے، چلو وہاں بھی نان مسلم بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ الحمدللہ انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. سر کیا بولے؟ قضا بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی شرعی ریزن ہو تو ہی قضا ہے. سو اسلام میں شرعی ریزن کے بغیر قضا نہیں ہے، توبہ ہے. سو شرعی ریزن من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو جائے بھول جائے، جب یاد آئے پڑھ لے. تو سونا بھولنا، یاد ہے اب پڑھ لیں گا بعد میں پڑھ لوں گا بول کر کے ہاں ڈھکلتے رہیں گے تو قضا نہیں ہے، یہاں توبہ ہے یہاں. ٹھیک ہے، کوئی شرعی ریزن ہو تو ہی قضا ہے. سو قضا ایک شریعت کا حکم ہے، بلا دلیل کے آپ قضا نہیں کر سکتے. آپ تو سو گئے تھے، جب آنکھ کھولی فوراً آپ پڑھ لیں، پھر نہیں ایک آدھا گھنٹہ چھوڑ کر پڑھوں گا بولیں گے تو پھر نہیں ہے. بھول گئے تھے فوراً کیا ہو گیا، میں باتوں میں مشغول ہو گیا، فوراً پڑھ لیں گے. تو شرعی ریزن حدیث میں 2 ذکر کیے گئے ہیں، من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا.